آپ کی توجہ درکار ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا شکر کہ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق بخشی، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ پاک جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں ہمیں تمام نمازیں ہی باجماعت ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مسلمان کی زندگی فضولیات سے پاک ہوتی ہے۔ مسلمان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اور وہ اپنے ان قیمتی لمحات کا حفاظت کرتے ہوئے انہیں گزارتا ہے اللہ کی یاد میں، ذکر اذکار میں۔ اسے پتہ ہے کہ میرے ان دنوں اور راتوں کی جو مالا، جو سانسوں کی لڑی چل رہی ہے، اس نے بالآخر اختتام پذیر ہونا ہے۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے زندگی کے متعلق، تو لہذا وہ اس آخرت کی فکر کے اندر اس زندگی کو گزارتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے اہل ایمان، تم میں سے ہر شخص اللہ کا تقوی اختیار کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی پہ نظر دوڑائے، اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، فیوچر پلاننگ، آئندہ کے حوالہ سے کیا مستقبل کے بارے میں سوچ رکھا ہے، اس کے بارے میں کیا تیاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اہل ایمان کو حکم دیا ہے۔ اب آپ یہاں پہ یاد رکھیں، ہمارا ماضی، حال اور مستقبل، یہ جو تین زمانے ہیں اسلام کے، تینوں ہی شاندار ترین دور ہیں۔ ماضی ہمارا جرنیل دیکھیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسے سپاہ سالار اس قوم کے ہیرو۔ اگر آپ سرمایہ دار دیکھیں تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شہزادے اس امت کے اندر موجود ہیں، اور کفار کے خلاف ہر جگہ ڈٹ کر فیصلے کرنے والے، جرأت اور دلیری سے اسلام کا مقدمہ ہر جگہ پیش کرنے والے، تو وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ صحابہ اکرام کے بعد بھی تمام ادوار کا مطالعہ کریں تو ماضی مسلمانوں کا ایک شاندار دور ہے، لیکن موجودہ دور میں جس میڈیا کے اندر میں اور آپ اب زندگی گزار رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ ماضی کے بارے میں انہیں ان کا ماضی بھلا لیا جائے، یہ کچھ نہ جانتے ہوں صحابہ کے بارے میں، کچھ نہ جانتے ہوں تابعین کے بارے میں، تبع تابعین کے بارے میں، ائمہ محدثین کے بارے میں، انہیں کچھ علم نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں ہے۔ ہاں، انہیں کن چیزوں کا علم ہونا چاہیے جو چیزیں فضول ہیں، جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ وہ کوڑا کرکٹ، جو کرکٹ کہہ لیتے ہیں یار، کبھی ہم بھی کھیلا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد بسنت، پتنگ بازی، اس کے بعد آتش بازی، اس کے بعد اور کئی ایسے فضول کام، لچک، جن کا دنیاوی طور پہ بھی نقصان ہی نقصان، اخروی تو چتر ہے ہی ہے، کیونکہ فضولیات میں سے جو کام ہے، ان نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتی ہے۔ پیسے کا ضیاع، ان میں وقت کا ضیاع۔ مسلمان کی زندگی تو فضولیات سے خالی ہوتی ہے، جیسے میں نے آغاز میں بات کی۔ حال کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں کہ میں نے جینا کیسی ہے، یہ بھی میڈیا کا اثر۔ تیسرا اثر کیا ہے؟ انہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے پریشان کر دو۔ اللہ سے کسی کو کوئی اچھے کی امید نہیں، جس کا تبصرہ سنیں، جب جس کے پاس بیٹھے حالات کا رونا روتا ہوا نظر آئے گا، وہ کہے گا باپ مارے گئے، لوٹے گئے، پتہ نہیں ہوں کی پڑھنا ہوں، گواہی بڑی بدیاں نے، چار بھی راتی پر روتے بعد گئے۔ اس طرح کی بات ہے۔ نہ میرے پڑھانے سے پٹرول بڑھنا ہے، نہ میرے کام کرنے سے کم ہونا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر۔
جب سے اب دنیا میں آئے ہیں نا، کبھی کسی دور میں بتائیں مہنگائی 1.5 لاکھ کے پیچھے چلی گئی، کوئی ایک آدھ دور میں کبھی ایسا ہو گیا، ورنہ نہیں، آئے دن چیزیں بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں، ان کے وسائل کے اندر وسعت دیتے ہیں، روزی کے اندر کشادگی دیتے ہیں۔ میں کسی اور کی باتیں کیا کروں، خود اپنی ہی باتیں، اس مسجد کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ ہے۔ تو یہ سن 2007 کی بات ہے۔ اس وقت ایک جگہ میں استاد محترم نے مجھے بھیجا کہ اس مسجد میں کچھ لڑائی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا جی اتنے کوئی بندہ اتنا ہو گئی جنہوں کسی لڑائی کا حصہ نہ بنے اور وہ مسجد کا نظام جو ہے وہ سیدھا کرے۔ اللہ نے توفیق دی مجھے وہاں پہ کچھ عرصہ معاونت کرانے کی۔ اس وقت 3000 روپیہ تنخواہ تھی، ماہانہ وظیفہ 3000 روپیہ۔ اس وقت بھی اسی طرح کا گزارا تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے 1.5 لاکھ نو ہاتھ لائی کھڑے، آج بھی اسی طرح آج بھی اسی طرح ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ کسی دور کے اعتبار سے دیکھیں نا، ادو تیری آمدنی کتنی تھی اس وقت، تیرے خرچے، آج تیرے خرچے، ان میں سے اگر فضولیات نکال دے آج بھی پرسکون ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بچے نے جو کہہ دیا نا ہر خواہش اس کی پوری کرنی ہے۔ ہماری بے شمار خواہشیں ایسی ہیں، اب میرے چھتر نے ڈر تو بولی تھا نہیں۔ اب فضول سے فضول کاموں پہ اولاد کی فضول خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک بار کہہ دیا چلو ٹھیک ہے انہیں پیزا کال کر دیں، ماڑے سے ماڑا بندہ پیزا منگوا کے کھائے۔ 2 پیسے کسی کے پاس آ جائے اسے یہ نہیں چلو یار کوئی نہیں گھر رکھ لیے کالو کام ہے، نہ اللہ عزیز تورے ہون بریک نہیں رہے، اللہ عزیز بھی چھوٹا ہے، پرانا ہو گیا ہوں۔ کیوں جی سب ایسے ہی ہم جو ہے اپنے آپے سے باہر ہو کے اپنی چادر سے جب پاؤں باہر نکالیں گے تو پھر اسی طرح ہوں گے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ مستقبل سے نا امید، مستقبل کے بارے میں کوئی امید نہیں۔ مسلمان کبھی کسی حالت میں بھی اللہ رب العالمین سے نا امید ہوتا ہی نہیں۔ اسے پتا ہے میرا رب رحمان ہے، میرا رب رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ غافر الذنب ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ایسا مسبب الاسباب ہے، وہ جب کام بنانے پہ آئے بند کوٹلی کے اندر سیدہ مریم کو بن موسم پھل پہنچائے کہ نہیں اللہ؟ تو اللہ رب العالمین نے میرے لیے آپ کے لیے کوئی روزی کا بندوبست کرنا مشکل ہے؟ روزی اللہ نے جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوا، یا اللہ فلاں بندہ جو ہے اس نے دنیا میں نے ہاں جی اب اس کی روزی لکھی ہے، کتنی روزی کھائے گا وہ، دنیا میں اتنے دن جیے گا وہ، کہاں جائے گا وہ، اسے موت کہاں نہیں، سارا کچھ اس کا اللہ رب العالمین لکھوا دیتے۔ جب تک وہ اپنی روزی کا آخری لقمہ کھا نہیں لے گا موت نہیں آئے گی۔ ہاں جب موت کا وقت آ گیا اس کے بعد ایک قطرہ بھی آگے اس کے جسم میں جا سکتا نہیں، وہ چمچ کے ساتھ منہ میں پانی ڈالے باہر آ جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں ٹائم پورا ہو گیا، ڈاکٹر سوری کہہ کے گزر جاتا ہے۔ میرے بھائی جب اللہ رب العالمین نے ہمارا رزق اپنے ذمے لیا، لکھ دیا ہے، وہ اللہ رب العالمین جب ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت اس نے روزی کا بندوبست کر دیا۔ دنیا میں آئے ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہیں، زبان بولنے کے قابل نہیں، چل پھر سکتے نہیں، لوگوں کو بات سنا نہیں سکتے تھے، اس وقت تیری اور میری روزی کا ذمہ کس کے ذمہ تھا؟ اللہ کی۔ تجھے اللہ رب العالمین نے ایک رونا ہی سکھایا تھا، اور کوئی کام آتا ہے نہیں۔ تو نے بستر گیلا کر لیا تب رو کے دکھانا ہے، کپڑے گندے ہیں رو کے دکھانا ہے، بھوک لگی ہے رو کے دکھانا ہے، پیاس لگی ہے رو کے دکھانا، مچھر نے کاٹ لیا رو کے، ہر مشکل کا حل تجھے کیا بتایا تھا؟ تو رونا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اب قوم بڑی ہیپی قوم ہے جی ہماری، ہر کام پہ مسکراتی ہے۔ کام کا کوئی کام ہو، قبرستان کے اندر چلے جائیں وہاں کیا کھیلا کریں، وہاں گانے میوزک چل رہا ہے، کسی کو دفن کرنے گئے ہوئے لوگ وہاں پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ بات یہ ہو رہی تھی اسے صرف رونا آتا تھا، اب رویا اس کی ماں کو اسی وقت پتا چل گیا میرا چھتا میرا نام بھوک لگی۔ اچھا ہونے دے فیڈ کروایا، اب کیا ہوگا؟ بستر گیلا کر لیا، پیپر چینج کر دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں کے دل میں پیار محبت الفت کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔
یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا، آپ سبھی نے پڑھ رکھی ہے، میں تو طالب علم سے بندہ ہوں، آپ ہی کا چھوٹا بھائی، بعد میں سے بڑا بھائی کہہ سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ تو میرا کوئی اور سٹیٹس بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ اب کیا ہے، آگے چلیے جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک غزوے کے اندر قیدی موجود ہیں، ان میں بعض خواتین بھی، ایک خاتون کا نا بچہ گم ہو گیا اور وہ اپنے بچے کو تلاش کرتی ہوئی پھر رہی ہے۔ جیسے ہی اس کا بچہ اسے ملا، اس نے فوراً اٹھایا، چومتے ہوئے چھاتی سے گیا، دودھ پلانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ کہتے ہیں نہیں، ماں کا تو پریشان ہونا اولاد کے لیے، اللہ اکبر۔ فرمایا اچھا، اس کی محبت آپ نے نوٹ کی، سامنے کیوں نہیں جی، خود دیکھا ہے۔ فرمایا اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ اپنے بندے پہ مہربان ہے، ماں کی محبت تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جملہ ایسے ہی کسی نے چھوڑ دیا کہ 70 ماما جتنا پیار کر دیا، 70 ماما کی نہیں، کک بھی نہیں۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین کے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں، کتنے؟ 100۔ اس میں سے ایک درجہ، رحمت کا ایک درجہ اللہ رب العالمین نے پوری زمین پہ بسنے والی تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ اب کتنی مخلوق ہے اللہ جانتا ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ رب العالمین نے کتنی مخلوقات بنائی، کتنی ان کی اقسام بنائی، کتنی نسلیں، ان کے بارے میں اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اچھا، اتنی مخلوقات میں ایک درجہ رحمت اللہ نے تقسیم کر دی ہے، اس کے سبب اولاد سے والدین محبت کرتے ہیں، والدین کی یہ محبت، آپس میں میاں بیوی کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، رشتہ دار، یہ جتنی محبتیں ہیں اس ایک درجہ رحمت کی وجہ سے ہے۔ حتیٰ کہ خون خوار درندے بھی اپنی اولاد سے پیار اور محبت جو کرتے ہیں اس ایک درجہ رحمت کی وجہ سے۔ جی دیکھو 99 وہ نہیں محبت کرے گا اپنے بندے سے، اس کی محبت کیسی ہوگی؟ بندے کو صرف وہ انداز بھول گیا جو اسے آئے ہوئے سکھلایا گیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ جب غلطی ہو جائے، جب کوئی گناہ ہو جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے شکوے، اپنی شکایتیں، اپنے ساری درخواستیں، اپنی تمام قسم کی مشکلات، مسائب، ان کا رونا اللہ کے آگے رونا ہے۔ نہیں فیس بک تے رواں گے، واٹس ایپ تے رواں گے، یوٹیوب تے لوکاں رولا پاواں گے، سامنے حال پہنچاں گے، جلوس کٹاں گے، ترمادام فلاں کام کریں گے، نہیں، یہ چیزیں آپ کے مصائب کا حل نہیں۔ مصائب کا حل صرف ایک ذات کے پاس ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ سے نا امید نہیں ہوتا مسلمان کسی حالت میں بھی۔ یہ جو انبیاء کرام کے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں واقعات اور قصے بیان کیے، کیوں بیان ہوئے؟ ایک واقعہ تو اسی لیے بھی بیان ہوئے نا، ایک ان کا سبب یہ بھی ہے کہ مجھے اور آپ کو دلاسا دیا گیا ہے، سکھایا گیا ہے طریقہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی، بھول کے کی ہوئی ہے، بھول گئے تھے، وَنَسِيَ آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، بھول گئے تھے۔ اب کیا ہوا؟ دنیا میں بھیج دیے گئے۔ دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا جی؟ دعا کی، کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا، فرمایا ہم نے خود کلمات سکھائے آدم علیہ السلام کو کہ ان چند کلمات کے ساتھ تو رب سے مانگ۔ اللہ نے خود کلمات سکھائے کہ آپ پڑھ پھر تینوں میں معافی دے دینے۔ معافی کی درخواست اللہ رب العالمین نے خود انہیں بتا دی کہ یہ لفظ کیا ہے، تینوں معاف کر دیں۔ وہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ معاف ہو گیا جی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، 3 اندھیرے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بات بیان کی، فرمایا اگر میرا پیغمبر وہاں مجھے نہ پکارتا تو پھر لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک انہیں میں نے یہی رکھنا تھا۔ اس نے وہ کلمات کہے، میں کہتے میں اتھو کٹ لیتا۔ کیا وہ کلمات ہے جی؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ۔ اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے، فنادیٰ فی الظلمات، اندھیروں میں سے پکارا اللہ کو۔
اللہ سے امید نہیں توڑی تو اتنے کنے چھوڑنی ہوں کون آؤگا اس وقت ریسکیو والے تو ہے نہیں 11 بجے تک کال کر کے دس دیں مچھلی کے پیٹ میں وہ بھی نہیں پہنچ سکتے تھے کیوں جی کوئی جا سکتا ہے وہاں نہیں کس کی رسائی ہے وہاں تک اللہ کی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے آرڈر دیتا چل نکال کے باہر مچھلی آئی مچھلی نے باہر نکال دیا زندہ سلامت کچھ بھی نہیں دوبارہ پھر دنیا میں دوبارہ پھر اسی امت کے پاس بھیج دیے گئے اور امت بھی ساری جن پہلے مانتی نہیں تھی کوئی سارے مسلمان بھی ہو گئے سب نے کلمہ پڑھ لیا اللہ سے نا امید نہیں ہونا کسی حالت میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کون سا ایسا دکھ ہے جس دکھ سے وہ گزرے نہیں کہاں بچپنا تھا باپ کی محبتوں سے معروم کر کے کنویں کے اندر پھینکا گیا کنویں سے نکال کے قافلے والوں کو فروخت کر دے قافلے والے لے کے چلے گئے وہاں سے عزیز مصر کے گھر عزیز مصر سے اگلی مصیبت یہ آ گئی کہ وہاں سے جیل سے نکلے تو پھر اللہ رب العالمین نے ایک لمبا عرصہ کے بعد اب وہ تخت تک پہنچا دی وہی بھائی جنہوں نے یہ سارا ستم ڈھایا تھا آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے فتح صدق علینا ساڑھے تھے ہم صدقہ ہی کرتے ساڑھے تھے حالت بڑی مال اچھا پھر کیا ہے اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں یہ سارا کچھ کیا میں نے میری کاراگری ہے نہیں قد من اللہ علینا تحقیق یہ میرے اوپر میرے رب کا احسان ہے اللہ نے احسان انہو من یتقی و یصبر میری دو باتیں ہیں ایک تو میں اللہ سے ڈرتا ہی رہا ہوں دوسرا میں نے صبر کیا ہے اللہ نے دونوں نیکیوں کا بدلہ یہ دیا بادشاہ بنا دیا کہتے ہیں نہیں تکلیف سانوں نہیں ہونی چاہیے دیکھو جی اسی تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں عقیدہ بھی ساڈا ٹھیک ہے روٹی بھی جنہیں کمائی دی حلال کمائی دی کسی کا سے حرام نہیں پھر تو نہیں نا بیماری ہونی چاہیے اچھا آپ کو کسی نے کہہ دیا جی اگر عقیدہ ٹھیک ہو تو پیسے نہیں آتے عقیدہ ٹھیک ہو بیماریاں نہیں آتی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ سنا ہے ایک لمبا عرصہ بیمار نہیں کیوں جی اللہ کے نبی تھے کہ نہیں مال سارا ختم ہوا کہ نہیں بیویوں نے ساتھ چھوڑا کہ نہیں اولاد ساری اللہ نے واپس لی کہ نہیں سب کچھ ہوا ہے پھر بھی کیا ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے صبر کرنے والے پائے اتنا وجدنا صابرا ہم نے اسے صبر کرنے والا ہی پایا ہر حال میں یا اللہ تیرا شکر ہے میں تیری رضا پہ راضی یا اللہ دیا تھا تو نے اگر لے لیا تو نے لیا ہے میرا اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں میں دنیا میں آیا تھا کیا لے کے آیا تھا آپ دنیا میں آئے تھے کیا لے کے آئے تھے تان کی کپڑے نہیں تھے ہمارے پاس آج اللہ نے سب کچھ دیا ہے پھر اللہ رب العالمین کے بارے میں پھر اللہ سے نا امید تھی پھر اللہ ہی کے بارے میں سانڈے کاری ہے تو سانڈے بیماریاں سانڈے وہ اللہ آزماتا ہے کچے اور پکے اسے چیک کرنے ہیں وہ چیک کرتا ہے کہ کون ہے جو بات پہ پکا رہتا ہے یہی بات قرآن کریم سورہ عنکبوت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم ایمان لے آئے اب ہمیں آزمایا نہیں جائے گا ایسا نہیں ہے جو تم سے پہلے لوگ تھے ہم نے انہیں بھی آزمایا آزماتے ہم اس لیے تاکہ ہم جانچ لیں لوگوں کو پتہ چل جائے پرکھ لیا جائے کہ کون بندہ ہے جو دعوی ایمان میں سچا ہے کون ہے جو سچا نہیں ہے تو یہ آزمائش ہے مومن ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اللہ کہتے ہیں کبھی خوشی دے کے کبھی غم دے کے میں تمہاری آزمائش کروں گا خوشی آئے تو خوشی میں یہ آپے سے باہر اللہ کو بھول جاتا ہے اور پھر اسی طرح غم آ جائے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے کاروبار چل نہیں رہا پریشان ہے مسجد تو پھر چھوٹی ہے بھائی یار وہ سجنا نماز پڑھ کے دیکھی ہے دعا کر کے دیکھی کاروبار نہیں کچھ چلتا پہ پتہ نہیں کہ جادو ٹونا کرتا ہے چلیے کسی کسی تو ریتا کیا کو کسی پاپے کو چھو چھو سرکار کو کہیں پہ ایسے چل جا رہے ہیں بات اچھا اب اگر چل نکلا ہے وہ کہیں کسی کو بھائی نماز نہیں آج کل پڑھتا کہتا یار پہلے تا پڑھتا تھا سی اس وقت نا وہ کاروبار نہیں تھا ہون سر کھلکن کا ٹائم ہے نہیں یعنی دونوں حالتوں میں وہ سب سے پہلے رب کا در چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ جو لفظ ہے نا درد پہلا دال ختم کر دیا جائے تو لفظ ہوتا ہے رد اچھا دوسرا دال ختم کر دیا جائے تو
پھر بنتا ہے در. ایک در سے بندہ ٹوٹ جائے تو درد ملتا ہے، اسی در سے اگر رد کر دیا جائے تو پھر درد نہیں رہتا ہے. اس در سے جڑا ہوا بندہ وہ ان دردوں پہ بھی صبر کرتا ہے نا. اسے پتا ہے میرا مالک جس حال میں بھی رکھے میں اپنے مالک پہ راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی ہوں، دین اسلام کو اسلام مان کے راضی ہوں، اس دین پر راضی ہوں. میں جو نماز نہیں پڑھتا ہوں دین اسلام پہ راضی، حلال نہیں کما کے کھاتا دین اسلام پہ راضی، خوشی کمی اپنی مرضی کی کر رہا ہے وہ دین اسلام پہ راضی نہیں ہے. دین اسلام پہ راضی وہ ہے جو ہر جگہ اسلام کی تعلیمات دیکھتے ہیں اس طرح زندگی گزارتے ہیں. پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے راضی کہ جو انہوں نے کہہ دیا، جس طرح انہوں نے کر کے دکھا دیا میں نے وہی کرنا، چاہے جتنی مرضی دنیا دلیلیں دے حرج کی ہے کیتا تو نہیں. نبی پاک نے کوئی منع بھی نہیں کیتا کہ دلیلیں دے کوئی وہ یہ کام نہیں کرتا. وہ کہتا ہے نہیں نبی پاک نے کیا پاس کروں گا، نہیں کیا نہیں کرتا. یہ ہے جو نبی پاک کو نبی مان کے راضی ہے. میرے بھائیوں باتیں کافی ساری بے ترتیب ٹوٹی پھوٹی کہہ گیا، پتہ نہیں جو باتیں صحیح ہوئی ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، اور جو باتیں ادھر ادھر کی ہو گئی ہیں وہ میری اپنی علمی خطائیں تھی، اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر فرمائے. اللہ ہمیں زندہ رکھے دین اسلام پہ، جب ہمیں موت آئے ایمان کی سلامتی والی اللہ نے ایک موت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.